اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی سلم وسلم یا ربی سلم وسلم یا ربی سلم وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب وتوب الیہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ، اور اس سے اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر ہم سے زیادہ کم نصیب، بد نصیب، کم بخت اور بدبخت کوئی اور بھی نہیں ہوگا اس زمین پر، کیونکہ اللہ پاک نے پورے جہان میں ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور مسلمان بھی پھر سنی پیدا کیا ہے۔ یقیناً اس میں اللہ پاک کی ہمارے لیے کوئی بھلائی ہے، اور اس مبارک مہینے میں بھی ہم اگر نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے اور ایسے عملیات کا اہتمام نہیں کرتے جس میں ہمارے 110% سے بھی زیادہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے اور ایک ممبر پر پاؤں رکھا تو آمین، دوسرے ممبر پر پاؤں رکھا تو آمین، تیسرے ممبر پر پاؤں رکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس سے پہلے تو کبھی ہم نے ایسے نہیں دیکھا تھا کہ جیسے آپ نے کیا 3 ممبروں پر، 3 سیڑھیوں پر پاؤں رکھا، قدم مبارک رکھا اور آپ نے آمین کہہ دیا۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام آیا تھا اور کہہ رہا تھا، بدعا کر رہا تھا کہ ہلاک ہو ایسا شخص جس کے والدین زندہ ہو، وہ ان کی خدمت نہ کرے، تو میں نے کہا آمین۔ اور پھر فرمایا کہ ہلاک ہو ایسا شخص جس پر رمضان کے روزے آئے اور وہ روزے میں خود کو اللہ پاک سے نہ بخشوا سکے، تو میں نے کہا کہ آمین۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے اور کوئی درود شریف نہ پڑھے تو اللہ پاک اس شخص کو ہلاک کرے، تو پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ آمین۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بدعا اور نبی علیہ السلام کی آمین، تو ایسے شخص کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں۔ تو خود کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اس رمضان مبارک میں ہمیں چاہیے کہ ایسے عملیات کریں، ایسے اعمال کریں کہ ہم بخشائے ہوئے نماز کی جب عید کی نماز پڑھ کر آئیں تو ہمیں بالکل صاف ستھرے ہو، جیسے ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا ہے، اس کا بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، بالکل معصوم اور فرشتہ ہوتا ہے۔ رمضان دسترخوان پر رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ غریب انسان کے دسترخوان پر بھی ایک سے زیادہ کھانے ہوتے ہیں، کیوں؟ رزق میں وسعت اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ دوسری بات، رمضان کے روزے اس کی نہیں ہیں جس کا دسترخوان بہت بڑا ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ رزق کون تنگ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے۔ جیسے عزت اور ذلت سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ رمضان ان کے ہیں، روزے ان کے ہیں جو اس میں پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتی ہیں یا کرتے ہیں۔ افسوس، ہائی افسوس، یہ رمضان پہلے تو جب رمضان ہوتا تھا تو لوگ لوڈو کھیلتے تھے، کیرم بورڈ کھیلتے تھے، ابھی بھی ہے، لیکن ابھی جو ٹرینڈ بدل گیا ہے ٹرینڈ یہ بدل گیا ہے کہ ابھی لوگ نیٹ ہر ایک انسان کی جیب میں ہے، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، اسنیک دیکھ رہے ہیں، انسٹا دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، لائکی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، اس میں دھوم دھڑا کے دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ جو کافر اس مہینے بھی دیکھتے ہیں وہ مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن بعض کافروں میں بھی اتنی تمیز ہے کہ وہ ماہ رمضان کا احترام کرتے ہیں۔ ابھی رمضان میں کہ وہ مسلمان اگر رمضان میں بھی نماز نہ پڑھے تو اس سے زیادہ بدبخت انسان کون ہوگا؟ اور رمضان میں جو لوگ ذخیرہ کر رہے ہیں اور چیزیں مہنگی کر رہے ہیں 50 کی 100 پر اور 100 کی 200 میں، تو بھلا ایسے شخص کہاں پھلا پائیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے فوائد کیا ہوئے؟ رمضان کے تو فوائد یہ ہے
کہ انسان سب سے پہلے خود کو بخشوا لے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، انسان کی موت کا تو کچھ پتہ ہی نہیں لگتا کہ پھر آنے والے سال رمضان کے روزے نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ یہ سب دیکھ لیں اپنے ارد گرد، اپنے گھر کے ماحول میں، کہ آج ان کے خاندان میں، اس کے گھر میں، ان کے دسترخوان پر ایسے کون سے لوگ ہیں جو زیر زمین ہیں، ان کو رمضان کے روزے نصیب نہیں ہے، بس ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ہم لوگ شعبان میں کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک تقدیریں لکھ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ نہیں، قلم سب کچھ لکھ چکی ہے، سب کچھ لکھ چکی ہے، اب وہ چینج نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس آنے والے سال میں اس شخص کا، ان بندوں کا کتنا رزق باقی ہے، آئے یہ اگلے سال یہ چلیں گے نہیں چلیں گے، ان کی رمضان کے بعد یہ رمضان میں یا اس پورے سال میں پھر آنے والے رمضان تک یہ لوگ زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، کتنی ولادتیں ہوں گی، کتنی موت ہوں گی، یہ چیزیں ہوں گی، کتنا رزق سامنے آئے گا، کتنا زیادہ ہوگا، کتنا کم ہوگا، کتنی تنگ دستی آئے گی، کتنی تونگری آئے گی، کتنی یعنی کہ بگاڑ ہوگا، حالات سنوریں گے، بگڑیں گے، رشتے ہوں گے نہیں ہوں گے، رشتے ٹوٹیں گے، نفرتیں پیدا ہوں گی، محبتیں، یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ہم لوگ خاص دنوں میں اچھی بات ہے، لیکن پھر ہم آستینیں چڑھا لیتے ہیں، ساری رات پھر بیٹھے رہتے ہیں۔ کیوں عام دنوں میں ہم نہیں پڑھ سکتے؟ تہجد نہیں پڑھ سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے عام دنوں میں؟ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ نفلی روزے نہیں رکھ سکتے؟ اپنی کیا نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ اور رمضان میں تو رزق کی ماشاءاللہ کیا کثرت ہوتی ہے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں نا، میں ابھی ایک چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ بہت لوگ ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے دسترخوان، ان کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہوتی ہے، لیکن پھر دل بھی دیے ہوتے ہیں کہ وہ گلی سے باہر یا بڑے بڑے شہروں میں وہ بڑے بڑے دسترخوان بچھا دیتے ہیں اور پھر لوگوں کو کیا دعوت دیتے ہیں کہ آئیں آپ یہاں پر افطار کریں۔ یہ بہت ہی باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اگر دل میں کینہ نہیں ہے اور ریاکاری نہیں ہے پھر تو صحیح ہے۔ اگر دل میں کینہ بھی ہے اور ریاکاری بھی ہے تو پھر یہ ریت پر گھی ڈالنے والا حساب ہے کہ ضائع ہونے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ جو کچھ کرے انسان اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اگر شیطان دل میں وسوسہ ڈالے تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، نہ کہ میں دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں۔ نیکی کا دریا میں ڈال، یہاں پر نیکی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے بھیجنی ہے آخرت میں۔ جیسے ہم لوگ باہر جاتے ہیں، باہر کے ملکوں میں، وہاں سے پیسہ بھیجتے ہیں بینک کے تھرو، بینک میں ڈپازٹ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، اور پھر جب یہاں پر فار ایور کے لیے آ جاتے ہیں ہم اس کو یوز کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے یہ آسانیاں ہوتی ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دی، یہ اس کی جگہ نہیں پکڑ سکتی، لیکن ایسے ہی ٹھیک ایسے ہی انسان آخرت کے لیے کرے تو وہ نہ ختم ہونے والی دنیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ زمین اور یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں کیا ہے کہ بالکل ایک باجزت سے بھر دیے جائے، اور پھر 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے اور اپنی چونچ میں ایک دانہ لے کر جائے باجرے کا، یا چلو خشخاش کا، وہ سے بھی چھوٹا ہے، لے کر جائے، تو یہ جو 1000 سال بعد یہ دانہ لے کر جا رہا ہے، یہ زندگی کبھی نہ کبھی ختم ہو ہی جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، چاہے جنت ہے چاہے دوزخ ہے، اور پھر نار حاویہ، اور تمہیں کیا پتہ کہ حاویہ کیا ہے، اور وہ دہکتی ہوئی آگے جو ایک دفعہ حاویہ میں داخل ہو گئی یا ہو گیا تو اس کا نکلنا ناممکن سی بات ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے۔ اور جو لوگ جنت میں داخل کر دیے گئے تو یقین یہ جانے کہ پھر ان کے لیے نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی مصیبت ہے، اور نہ کوئی فکر کی بات ہے، اور عیش کی زندگی ہے۔ یہ ہمارے چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے اختیارات میں سے کچھ اختیارات ہمیں دے چکے ہیں کہ ہم جیسی زندگی گزارے، لیکن پھر اللہ پاک جس کی بھلائی چاہتا ہے تو پھر اس کو دین کی سوجھ بوجھ سمجھ عطا فرماتا ہے کہ یہ
دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کا رسول کیا ہے، اللہ کی کل کائنات کیا ہے، اللہ کے فرشتے کیا ہے، اللہ کی زمین کیا ہے، اللہ کے آسمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے کیا ہیں، اور یہ صبح کیوں ہوتی ہے، شام کیوں ہوتی ہے، سورج کیوں نکلتا ہے، سورج کیوں ڈوبتا ہے، ستارے کیوں آ جاتے ہیں، اندھیرا کیوں چھا جاتا ہے، بادل کیوں آتے ہیں، می برسائے بغیر چلے جاتے ہیں، پھر کبھی بادل آتے ہیں، می برس آتے ہیں، کبھی اس میں برف ہوتی ہے، اولے برستے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے۔ کافرین کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ویسے ہی پیدا ہو گیا، ایسے کیسے پیدا ہو گیا؟ جب کافرین کے دل و دماغ پر اور آنکھوں پر اللہ پاک نے مہر لگا دی ہے تو پھر نہ ان کو دکھائی دیتا ہے اور نہ سنائی دیتا ہے، اور پھر بھی یہ لوگ چوروں کی طرح اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، اللہ تعالیٰ کی کائنات کیا ہے؟ پہاڑ، دریا، خیلا، اس میں یہ چوروں کی طرح گھس رہے ہیں، قرآن پاک سے سب کچھ دیکھ کر، سن کر، ایکسپیریمنٹ کر کے یہ گھس رہے ہیں، اور یہ وہاں پر چوروں کی طرح آتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کیا ہے۔ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہو تو پھر لے آؤ نعوذ باللہ اللہ کے جیسا کوئی اللہ تو لے کر آؤ نا۔ نماز کے بارے میں کہتا چلوں کہ ایک شخص نے دور جہالت میں یہ منت مانی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے کہ یا اے علی، میں نے دور جہالت میں منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے بیٹا دیا تو میں کتے کے ساتھ روٹی کھاؤں گا۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلے تو ایسی مراد ہے، ایسی منت ماننی نہیں چاہیے، اور اب ایسی منت اگر مان لی ہے تو جاؤ کسی شخص کو ڈھونڈو جس نے 3 دن تک نماز نہ پڑھی ہو۔ جو شخص گویا کہ 3 دن نماز نہ پڑھے تو اس کی مثال کتے کی جیسی ہو جاتی ہے، وہ کتا ہوتا ہے۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس کی بہت بڑی ڈیٹیل ہے، بہت بڑی ڈیٹیل ہے جو میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں وہ میں ڈیٹیل بیان کروں۔ تو رمضان میں تو شیطان باندھے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیں نا جب پنکھا چلتا ہے نا، علماء کرام کہتے ہیں جب پنکھا چلتا ہے نا اور پنکھے کو بند کر دو پھر بھی وہ کیا چلتا رہتا ہے، کیونکہ اس میں وہ کرنٹ ہوتی ہے۔ جب 11 مہینے شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے، اور 1 مہینے کے لیے اگر شیطان بند ہو گیا پھر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں ہم پر۔ بے ایمانی ہم لوگوں میں ہے، جھوٹ ہم لوگوں میں ہے، اس رمضان میں بھی لوگ زنا بھی کر رہے ہیں، جواری بھی کھیل رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، سود بھی کر رہے ہیں، بے نمازی بھی کر رہے ہیں، گانے بجانے بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ آئے افسوس، جب آنکھیں بند ہوگی تو تب پتہ لگے گا۔ جس نے خود کو پہچان لیا تو اس نے فلاح پائی، اگر جس نے خود کو نہ پہچانا تو وہ دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ کعبہ دنیا کی منزلوں میں آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اور جب پہلی منزل میں کے حساب کتاب میں بندہ 4 سوالوں میں کامیاب ہو گیا تو پھر میدان حشر میں باقی کی 3 سوالوں میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو یہاں پر ناکام ہو گیا تو پھر عذاب قبر، روز محشر جو ہے قیامت کے عذاب سے زیادہ سخت عذاب ہے، عذاب قبر ہے۔ ہم تو یہ گرمی نہیں برداشت کر سکتے، زیادہ ٹھنڈ برداشت نہیں کر سکتے، گرمی میں ایئر کنڈیشن یا ٹھنڈے کولر لے کر آتے ہیں، پھر شمسیے بھی لگاتے ہیں، اور سردیوں میں پھر ہم کیا مالک گیس بھی لگاتے ہیں، چولہے بڑے بڑے چولہے ہوتے ہیں، سوپ کا بندوبست ہوتا ہے۔ یہ ہم لوگوں میں ہوتا ہے کہ ہم کو سردی سے بچاتے ہیں، اپنی کتنی مدد کرتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا وہاں پر؟ سوائے اللہ کے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ پھر ہم کہیں گے کہ اے اللہ پاک اب تو اندھیرا بھی ہے، ہوا بھی نہیں ہے، روشنی بھی نہیں ہے، گھر کرایہ کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں ہے، تو ہی سب کچھ ہے۔ وہ ایک دفعہ بیلول بازار میں تھے تو کچھ لکیریں کھینچ رہے تھے زمین پر۔ کس نے پوچھا کہ بیلول یہ لکیریں کیا کھینچ رہے ہو؟ کہتے چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ،
میں اور اللہ اور ان کے درمیان میں صلح کرا رہا ہوں، یہ جو بازار میں گھوم پھر رہے ہیں۔ اچھا، پھر چند دن بعد قبرستان سے جب گزرے تو پھر پوچھا کہ بلولدنا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس دن تو بازار میں تھے، لکیریں کھینچ رہے تھے، آج قبرستان میں لکیریں کھینچ رہے ہو، کیوں؟ ہنس پڑے، کہا اس دن جب میں بازار میں تھا میں لوگوں کی صلح کروا رہا تھا اللہ کے ساتھ، اللہ مان رہا تھا، یہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ آج میں اللہ کی صلح ان کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں، لیکن آج یہ لوگ مان رہے ہیں لیکن اللہ پاک نہیں مانتا ہے، اللہ پاک ان سے راضی نہیں ہے۔ تو راضی نہیں ہے پھر انسان کہاں جائے گا؟ نار حاویہ۔ یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم۔